شیخ صاحب خوب ڈنڈورا پٹ رہے ہیں آج کل، آج فلاں نے ملاقات کی، آج فلاں نے کی، وہ پہلے بھی ملتے رہے ہیں، سینکڑوں پر ملاقات ہوئی. کہ آرمی چیف نال مذاکرات یا ملاقات یہ مذاق کی بن گئی گل. یہ نظامی صاحب جو شیخ رشید صاحب ہیں یہ ان گائیڈڈ میزائل ہے، اسے نہ اپنی پرواہ ہے نہ کسی اور کی. تو اب یہ جو بات کر رہا ہے اپنی طرف سے تو یہ سیاستدانوں کے خلاف بات کر رہا ہے. سیاستدان تو ملاقاتیں کرتے ہی کرتے ہیں. سیاستدان ہم تو صبح سے لے کے شام تک جو ہے جو بھی آئے اس کے لیے ملنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اپنے جو ہے وہ آفسز میں بھی، اور اپنے جو سیاسی آپ ڈیرے کہہ لیں یا پولیٹیکل آفس کہہ لیں. تو سیاستدان تو ملنے سے جو ہے وہ انکار کر نہیں سکتا، ملنے سے اسے تو روکا نہیں جا سکتا، اس کا تو کام ہی ملنا ہے لوگوں کو. تو یہ صورتحال جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ عسکری اداروں کے لیے اور ان شخصیات کے لیے جن کا ایک اپنا ایک اسپیسیفک رول ہے اور وہ اس طرح سے لوگوں کے ساتھ فریلی جو ہے وہ میل ملاقات نہیں رکھ سکتے، یہ ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب ہے اور ان کے لیے یہ باعث امبیرسمنٹ ہوگا جو یہ صاحب کرنے چلے ہیں. رانا صاحب یہ آج میاں صاحب نے بھی کہا کہ بھئی یہ کو اچھی پریکٹس نہیں ہے یہ، تو میاں صاحب تو خود یہ پابندی لگانی چاہیے کہ ان کے لوگ ملتے ہیں تو باہر جا کے پھر منادی کیوں کرتے ہیں اس کی، یا وہ نہیں کرتے تو شیخ رشید انکشاف کر دیتے ہیں. نہیں، میاں صاحب نے جو بات کی ہے وہ تو بڑی جائز بات ہے کہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ملنا نہیں چاہیے، نہ ہی انہوں نے یہ کہا کہ کوئی مل نہیں سکتا. انہوں نے تو یہ کہا کہ اگر ملنا ہو تو وہ اعلانیہ ملا جائے، یعنی بجائے اس کے کہ آپ اگست کے آخری ہفتے میں ملیں یا آپ 7 سپٹمبر کو ملیں اور اس کی جو وضاحت یا اس کے اوپر بیان جو ہے وہ 21 سپٹمبر کو آئے. یہ مناسب ہے کہ وہ بات 7 سپٹمبر کی شام کو ہو جاتی کہ جی فلاں صاحب آئے تھے، وہ ملے تھے، انہوں نے یہ بات کی ہے یا نہیں کی ہے، یا ذاتی تعلقات کی بنیاد پہ ملنے آئے تھے. تو یہ بات تو بہرحال ایسی صورتحال میں جو یہ پیدا کر دی گئی ہے اس میں تو مناسب یہی ہے کہ اگر ملا جائے تو وہ اعلانیہ ملا جائے. لیکن رانا صاحب یہ ملنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ کوئی ریلیف مانگ رہی ہے پی ایم سے، یا کوئی اور رعایت مانگ رہی ہے، یا کہہ رہی ہے ہماری جان چھوڑیں؟ کیا مسائل کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ملنے کی ضرورت کی بات بعد میں ہے. ایک ملنے کا جو ہے وہ سلیقہ ہے. مجھے ملنا جو ہے وہ کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک آدمی جو ایک ہائی آفس ہولڈ کرتا ہے اسے تو کوئی اپنی مرضی سے نہیں مل سکتا. اسے تو جو ملے گا وہ پہلے میسج بھیجے گا، پھر اس کے بعد میٹنگ طے ہوگی، پھر اس کے بعد وہاں پہ جو سیکورٹی ہوگی ان کو کنوے ہوگا، پھر اس کے بعد کوئی جائے گا تو ملے گا. اب کیوں ملا گیا، کیوں اجازت دی گئی، کیوں بلایا گیا، یہ جو ہے یہ پھر اسی کی ذمہ داری ہے جسے ملنے سے پہلے اجازت لینا درکار ہو. جسے اجازت لینا درکار نہ ہو وہ تو اس کی وضاحت نہیں کرے گا. اس کی وضاحت تو میں کروں گا نا، اگر میں نے اجازت دی ہے اور مجھے کوئی بغیر اجازت کے مل نہیں سکتا. تو اس لیے یہ سارا جو برڈن ہے یہ عسکری قیادت پہ آتا ہے، اور یہ مناسب نہیں تھا کہ اگر اس سے پہلے یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں تو یہ ان ملاقاتوں کے متعلق یا تو اسی وقت بتا دیا جاتا، ملاقات سے پہلے بتا دیا جاتا، جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب نے بات کی ہے کہ اعلانیہ ملاقات ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر اعلانیہ نہ ہو، اگر یہ آف دی ریکارڈ ہے تو پھر جو ہے اس کا جو ہے وہ پھر آف دی ریکارڈ چیز رہنی چاہیے. اب گلگت بلتستان کی جو میٹنگ ہے وہ میٹنگ جو ہے وہ کوئی چھپ چھپا کے تو نہیں ہوئی، وہ سب کو اس دن شام کو معلوم تھا کہ ہم جا رہے ہیں، اور ان کو باقاعدہ بلایا گیا تھا ٹیلی فونیکلی. اس کے بعد وہاں پہ جب 10 15 20 لوگ بیٹھے ہیں تو سب کو ایک دوسرے کو دیکھ کے سب پہچان ہی رہے تھے نا کہ کون کون بیٹھا ہے.
اور وہاں پہ جو ہے وہ جو گفتگو ہوئی ہے، جو بات ہوئی ہے، وہ ساری ملاقات بھی آف دی ریکارڈ تھی، وہاں پہ گفتگو بھی آف دی ریکارڈ تھی، کیونکہ وہ آن ریکارڈ نہ بلایا گیا تھا، نہ آن ریکارڈ وہ ملاقات تھی۔ اب یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر میں آپ سے ملوں یا آپ کو میں دعوت دوں اور وہاں پہ کچھ بات آن دی ریکارڈ ہو اور کچھ بات آف دی ریکارڈ ہو، تو یہ آپ کے اوپر بھی ایک اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ جو آن دی ریکارڈ ہے اس بات کو کریں اور جو آف دی ریکارڈ ہے اس کو نہ کریں۔ لیکن اگر سارا کچھ آف دی ریکارڈ ہو اور ان 15-20 میں سے لوگوں میں سے کوئی ایک آدمی ایسا جو ہے وہ یعنی ایسی طبیعت کا آدمی بیٹھا ہو کہ وہ آ کے سب کو کھجل کر دے، وہ سب کے متعلق جو ہے وہ آن ریکارڈ لے آئے سارے آف دی ریکارڈ معاملے کو، تو پھر قصور کس کا ہے؟ ذمہ داری کس کی ہے؟ ذمہ داری پھر میزبان کی ہے۔ انہوں نے جن 15 لوگوں کو بلایا ان میں ایک ایسا غیر ذمہ دار آدمی کیوں بلایا کہ جس نے آ کے جو ہے وہ آف دی ریکارڈ گفتگو کو یا آف دی ریکارڈ میٹنگ کو جو ہے وہ اس نے آ کے جو ہے وہ سر عام کھجل خراب کیا، اور اگر جو ہے وہ کیا ہے تو پھر میزبان نظامی صاحب یہاں پہ 2 عملی نظر آتی ہے مسلم لیگ نون کی۔ مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمارے کسی نمائندے نے ملاقات نہیں کی، اور شام کو محمد زبیر صاحب وضاحت کر دیتے ہیں کہ میں نے کی ہے۔ نواز شریف صاحب کا ٹویٹر ہینڈل جس سے متعلق شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ یہ لاہور سے آپریٹ ہو رہا ہے، ابھی جو ٹویٹ آیا ہے 48 منٹ اس کو آن کرتے ہیں جی وہ چل ڈبکٹو سے ہینڈل ہو رہا ہو لیکن یہ خیر شیخ صاحب کی بات ہے، ان دوسرے معنوں میں شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ اس کو آپریٹ کر رہی ہیں۔ جو ٹویٹ آیا ہے 48 منٹ پہلے نواز شریف صاحب کا، وہ کہہ رہے ہیں جی حالیہ واقعات سے ایک بار پھر ثابت ہوتا ہے کہ کس طرح بعض ملاقاتیں 7 پردوں میں چھپی رہتی ہیں اور کس طرح بعض کی تشہیر کر کے مرضی کے معنی پہنائے جاتے ہیں۔ یہ کھیل اب بند ہو جانا چاہیے۔ آج میں اپنی جماعت کو ہدایات جاری کر رہا ہوں کہ آئین پاکستان کے تقاضوں اور خود مسلح افواج کو اپنے حلف کی پاسداری یاد کرانے کے لیے آئندہ ہماری جماعت کا کوئی رکن انفرادی جماعت یا ذاتی سطح پر عسکری اور متعلقہ ایجنسیوں کے نمائندوں سے ملاقات نہیں کرے گا۔ یہ ہم دکھا بھی رہے ہیں، اور قومی دفاع اور آئینی تقاضوں کے لیے ضروری ہوا تو جماعتی قیادت کی منظوری کے ساتھ ایسی ہر ملاقات اعلانیہ ہوگی اور اسے خفیہ نہیں رکھا جائے گا۔ اب یہ مزید ابہام نہیں پیدا کرے گا نظام صاحب ٹویٹ؟ میرا تو خیال ہے کرے گا ابہام، لیکن رانا صاحب یہ جو بات ہے اگر آپ دیکھیں اس کو ایک اور پہلو سے کہ شیخ رشید بار بار رد کرتے ہیں میں اس کا بتا دوں گا، اس کا بتا دوں گا، اس کا بتا دوں گا، یہ ایک قسم کا پھر سیاستدانوں کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کہ جی یہ تو فوج سے ملاقات کرنے اور اس کی تشہیر کرنے پہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ نہیں عارف نظامی صاحب، یہ سیاستدانوں کے خلاف پروپیگنڈا، بھلے وہ سیاستدانوں کے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہا ہو، لیکن یہ تباہی تو دوسری طرف کی کرے گا۔ یہ کون سا چورن بیچنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے؟ یہ ملاقاتوں پہ جائے گا تو پھر یہاں پہ تو پھر ٹروتھ کمیشن بننا چاہیے۔ یہ ملاقاتیں نہیں، یہ تو پوری کمپین ہے۔ الیکشن میں کیا ہوتا رہا ہے، اور یہ اگر کھل جائے گا، یہ فیٹ اپ کے اوپر جو لیجسلیشن ہوئی ہے یہ کس طرح سے ہوئی ہے، اس کے پس پردہ کیا ہوتا رہا ہے؟ یہ نیب کے قانون میں امینڈمنٹ کی جو ہے وہ یک طرفہ اور ایک عجیب طرح سے جو ہے وہ انہوں نے کوشش کی ہے خود کو جو ہے وہ پارسا ثابت کرنے کی کہ جی ہم تو مذاکرات ہی نہیں کر رہے تھے، ہم تو بالکل بات ہی نہیں کر رہے تھے، یہ تو ہم سے NRO مانگ رہے تھے۔ اسپیکر ہاؤس میں جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ جا کے زبردستی بیٹھ سکتی ہے، وہاں پہ جا کے زبردستی جو ہے وہ ملاقاتیں کر سکتی ہے۔ وہ کس طرح سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور کس مداخلت سے ہوئی ہیں؟ یہ تو ساری وہ باتیں ہیں کہ پھر اگر یہ چیزیں جو ہیں جو یعنی پس پردہ جسے کہہ دیں یا جسے آف دی ریکارڈ کہہ دیں، اگر ان چیزوں کو ریکارڈ پہ لانا ہے تو پھر لائیں۔ پھر اگر یہ بات کرے گا تو اس کے جواب میں جو بات ہوگی وہ میں سمجھتا ہوں کہ بعض صورتوں میں وہ بہت ہی ڈیمیجنگ ہوگی، اور اس کا تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ پھر اسی فرد پہ ہوگی جو یہ اس قسم کی بے معنی اور ان گائیڈڈ جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے۔ اگر اس کو کسی نے روکنا ہے، یہ جن کا اپنے آپ کو ترجمان اور جس کا ایجنٹ اپنے آپ کو کہنے پہ فخر کرتا ہے، اگر اس کو کسی نے روکنا ہے تو روک لے، ورنہ یہ جو بات کرے گا اس کا جواب جو ہے وہ آتا جائے گا، اور وہ پھر جس سمت کی بات ہوگی وہ سمت جب کھلے گی تو پھر اس میں پریشانیاں ہوں گی۔
اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جن کی وضاحت نہیں کی جا سکے گی۔ اچھا یہ بتائیے رانا صاحب کہ زبیر صاحب کو میں بھی بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، یہ یحییٰ خان کے دستِ راست، ایڈوائزر، سب کچھ جی جنرل عمر کے صاحبزادے ہیں، اور جب یہ بات کرتے ہیں ایسی تو ایسے لگتا ہے کہ ان کو نواز شریف کی بھی آشیرواد حاصل ہے اور جنرل صاحب کی بھی حاصل ہے، اور یکنا شو 2 ملاقاتیں ہوئی، کیا وہ کوئی پیغام رسان نہیں کر رہے تھے؟ اور اس معاملے میں کچھ تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے آپ کی قیادت کو بھی۔ نہیں دیکھیں، اس میں جو زبیر عمر صاحب ہیں وہ خود کلیم کر رہے ہیں کہ ان کا کوئی 35-40 سال کا تعلق ہے، اور یہ بات درست ہے، ان کا تعلق اس سے پہلے کا بھی ہے۔ اچھا، آرمی چیف بننے سے پہلے کا جو ہے وہ زبیر عمر صاحب کا ان کے ساتھ تعلق ہے، تو ان کی ملاقاتیں تو ہوتی ہیں روٹین میں، وہ تو اکثر ملتے رہتے ہیں۔ اب ان 2 ملاقاتوں کی اگر بات ہوگی تو اس سے پہلے جو ہے وہ 200 ملاقات ہوئی ہے، تو اس کا بھی پھر ذکر ہوگا۔ پھر زبیر صاحب سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ کی جو پہلے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں تو اس میں آپ پھر کیا بات کرتے رہے ہیں، اور پھر آپ کسی وقت جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو اس وقت بھی آپ بڑے سرگرم تھے، اس وقت بھی آپ جو ہے وہ ان چیزوں میں پوری طرح جو ہے وہ انوالو تھے، تو اس وقت آپ کیا کہتے تھے یا کیا میسج رسانی تھی؟ یعنی یہ تو پھر ریسیپروکل ہے نا، دونوں طرف یہ بات جو ہے یہ ہو سکتی ہے۔ جی تو اس لیے ان ملاقاتوں سے متعلق جب تفصیلات بیان کی جائیں گی یا بیان ہوگی تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ کی بات بھی درست ہو سکتی ہے کہ دونوں طرف ڈیمیج ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ملاقات سے یا بات کرنے سے جو ہے وہ سیاستدان ڈیمیج کم ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ کیونکہ ان کا یہ فیلڈ نہیں، اور سیاستدان نے تو ہر وقت تقریر کرنی ہوتی ہے، بات کرنی ہوتی ہے، ملاقات کرنی ہوتی ہے۔ جی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ چل نکلا ہے یا اسے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے اس پاکستان کے یا اس ملک کے ریاستی اداروں سے بھی اور جو ہے وہ سیاستدانوں سے بھی۔